بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں، شادی کو 6 سال پورے ہو گئے لیکن آج تک اس کے ہونٹوں سے کوئی شکایت نہیں سنی۔ کبھی پہننے کے بارے میں کوئی شکایت کی اور نہ کبھی کھانے کی شکایت کی۔ جو کھانے کو مل جائے خاموشی سے کھا لیتی ہے اور جو کپڑے مل جائیں بخوشی سلوا لیتی ہے۔ میں بھی ہمیشہ اس کی فرمائشوں سے پہلے ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ شادی کا پہلا سال مجھے یاد ہے جب میں نے فرمائشوں کے لیے انتظار کرتا رہا، لیکن وہ پورا سال اس نے بغیر کچھ کہے گزار لیا۔ اپنے گھر تبھی جاتی جب میں کہتا اور جب تک واپس لینے نہ جاتا تب تک اپنے میکے رکتی۔ شادی سے پہلے جب ابا جان نے مجھ سے شادی کے لیے اپنی پسند کا پوچھا تو میں نے لڑکی پسند کرنے کی پوری ذمہ داری ابا جان پر ڈال دی۔ اس بات کو 2 مہینے گزر گئے تھے، میں شادی والی بات تقریباً بھول گیا تھا۔ ایک دن ابا جان نے مجھے اکیلے میں کہا، بیٹا اگر شادی کے بعد زندگی کو انجوائے کرنا ہے تو ہمیشہ سادہ اور کم پڑھ لکھی لڑکی سے شادی کرنا، وہ ہمیشہ کم پر راضی ہوگی۔ پھر ابا جان نے مزید کہا، میری ایک دوست کی کزن تھی جو اب فوت ہو گئی ہے، اس کی یتیم بچی ہے جو اپنی ستیلی ماں کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اس کے ابا دوسری شادی کر کے اس کو بھول گئے ہیں اور ستیلی ماں اپنے بچوں کے ساتھ مصروف ہو چکی ہے۔ اگر تمہیں پسند ہو تو اس کے لیے رشتہ بھیج دیتے ہیں۔ میری طرف سے خاموشی دیکھ کر وہاں رشتہ پکا ہو گیا اور یوں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ابا جان کی بات درست ثابت ہوئی۔ شادی کے بعد آئیڈیل زندگی شروع ہو گئی۔ وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھنے لگی اور میں بھی اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ ایک چیز جو مجھے بری لگتی وہ یہ تھی، کبھی بھی اس نے فرمائش نہیں کی، کبھی کوئی چیز نہیں مانگی۔ میں ہمیشہ پوچھتا لیکن وہ ٹال دیتی۔ میں ہمیشہ چھیڑتا اور کہتا، تمہیں شاید مانگنے کی عادت نہیں، پتہ نہیں دعا بھی مانگتی ہو یا نہیں۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ سے ٹال دیتی۔ آج 2 ذی الحجہ تھی۔ ہم نے عائشہ مسجد سے عمرے کی نیت باندھی، طواف مکمل کیا اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھے۔ بیگم پیچھے کھڑی ابھی تک نفل پڑھ رہی تھی۔ میں نے کھڑے ہو کر دعا مانگنی شروع کی۔ آدھے گھنٹے میں دعا ختم کی اور گردن گھما کر پیچھے دیکھا، پتہ نہیں بالکل میرے نزدیک بیگم قبل سے خاموش کھڑی تھی۔ میں نے سرگوشی کی، آج تو کچھ مانگ لو۔ وہ تھوڑا اور قریب ہوئی، اپنے دونوں بازوؤں سے میری کونی پکڑی اور ٹھوڈی میرے کندھے پر رکھ کر بولی، میری جب اماں فوت ہوئی تو میں 2 سال کی تھی، پھر میری نئی امی آ گئی۔ میں نے شروع میں فرمائشیں کرتی تھی اور کچھ نہ کچھ مانگتی تھی، لیکن میری کوئی بات نہیں مانی جاتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے مانگنا چھوڑ دیا اور جو مل جاتا اسی پر صبر و شکر کر لیا۔ میں نے کبھی رب سے شکایت نہیں کی اور نہ گھر والوں سے۔ میرا رب میرے صبر کو دیکھ کر شاید کوئی بڑا انعام دینا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن میرا رب ایسے مہربان ہوا، مجھے آپ کی جھولی میں ڈال دیا اور میرے صبر و شکر کا بڑا انعام دیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرا احرام ٹھیک کیا اور پھر بولی، میں اس وقت دنیا کے بہترین مقام پر کھڑی ہوں۔ میرے بالکل سامنے بیت اللہ اور پیچھے بیچ میں جو شخص کھڑا ہے وہ بغیر مانگے میرا ہے۔ اب آپ بتائیں میں اپنے رب سے مزید کیا مانگوں؟ میں پیچھے آدھے گھنٹے سے بس اس کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے بغیر مانگے مجھے اس مقام پر پہنچایا۔ میرا کندھا اس کے آنسو صاف کیے، اس کا ہاتھ پکڑا اور صفا مروہ کی طرف چل پڑے۔